जो है उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से अगर मिलिटेंसी की बात करें तो जिन घरों के भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे या उनके कोई रिलेटिव मिलिटेंट थे, उनसे जो है अब उनकी प्रॉपर्टी जो है वो छीनी जाएगी। अब मुझे बताइए क्या कसूर है उन लोगों का कोई मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था? आपको लगता है ये सही है? अगर किसी की गलती है, किसी की गलती की वजह से उनके आगे जो नस्लें चल रही हैं उनको तो सिन्हा साहब का भी ये एक बयान सुनने को मिला है कि जो एंटी इंक्रोचमेंट का काम है वो नहीं रुकने वाला है, वो फिर से शुरू होगा। जो भी माफिया हैं उनसे जो है ज़मीन वापस ली जाएगी, मगर यही ज़मीन जो है हम उन इलाकों में दे देंगे। अगर कश्मीर की बात करें तो उन्होंने श्रीनगर का नाम लिया है कि श्रीनगर में ये ज़मीन दी जाएगी। जिन लोगों के पास कब्रिस्तान नहीं होगा उनको जो है कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी जाएगी। ज़मीन पे ज़मीन दी गई है, क्या वो भी लोगों से वापस ली जाएगी? किस तरीके से? लग रहा है कि वक्फ की ज़मीन को एनक्रोच किया गया है, उसको कब्जा किया गया है। हम भी यही कहेंगे कि हमें वक्फ की ज़मीन वापस चाहिए। साहब जो भी बोलते हैं, क्योंकि अपोजिशन में लीडर हैं, उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है। ये टाइम पे हमारे नौजवान मारे जाते थे और खून नाहक बहाया जाता था इन्हीं गवर्नमेंटों में। दोनों गवर्नमेंट जैसे भी रही, कांग्रेस रही, एनसी रही, पीडीपी रही, तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो भी आज ये जो खमियाजा, अगर ऐसा हुक्मनामा भी है, ये खमियाजा हम इन्हीं गवर्नमेंटों का भुगत रहे हैं। क्योंकि हमें याद है 2010, 2016, 2008 जब हमारे नौजवान सिर्फ कब्रिस्तानों तक पहुंचाए इन लोगों ने। और मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। आपको बता दें लगातार 2 दिन से डॉक्टर सईद दरख्शां इंद्राबी जो है जनाब खित्ते के दौरे पे है। पिछले 2 दिन से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इनसे जो है खास जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा पहाड़ी इलाका है, तो पिछले 20-30 सालों से जो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दी गई है उस पर लोगों ने कब्जा कर दिया है। अब मुझे बताइए जो लीन पे ज़मीन दी गई है, क्या वो भी लोगों से वापस ली जाएगी? किस तरीके से वक्फ बोर्ड इस चीज़ को देखता है? ये आपका शुक्रिया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपने पहला सवाल किया कि जो कब्रिस्तान की बात है, कब्रिस्तान के साथ जो खिलवाड़ आजकल के लोग हमारे कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। क्योंकि आखिर तो वही जाना है जो कब्रिस्तान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनको शायद याद नहीं है कि ये जो महल है ये रहने वाले यही हैं, तो आखिर हमें जाना है उसी ज़मीन के 2.5 गज के नीचे। रही बात वो, तो दूसरी बात जो लीज पे यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो हमने देखा कि ना लीज पे ही दी गई है तो ना ही किसी के साथ रेंट डीड किया गया है, बल्कि जिसको जो मर्जी हुई है उसने वक्फ की लैंड को हड़प लिया है। और अब जो आप हमारे साथ चले, आज आपने खुद देखा कि जो हमारे पास अब कुछ लैंड बची कुची है, तो हमने सोचा कि हम उस पे कुछ तामीरात करें, कुछ लोगों को फायदा मिले। और लोग हमें आज भी मिलने आए और कहा कि जो वक्त का काम नहीं है उसके लिए वो ज़मीनें फिर से चाहते हैं, लेकिन हम वो ज़मीनें सिर्फ लोगों के फ़ायदे के लिए, जैसे आपने अभी देखा जहाँ जहाँ हमने फाउंडेशन अब स्टोन लगा दिया, वहाँ पे हम एक तो पार्किंग की सख्त ज़रूरत है, पार्किंग की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद हम शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ का यूथ जो बैठा हुआ है उनको कुछ रोज़गार मिले। और रोजगार के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजों की कमी भी है। हमारे पास जो लैंड है ऊपर भी है, तो थोड़ा सा वो पहाड़ी एरिया है, लेकिन वहां भी शॉपिंग कम्प्लेक्स बन सकता है, वहां भी एक छोटा सा होटल बन सकता है ताकि यूथ उसमें एंगेज हो जाए और जो वक्फ का असल में मकसद है वो मकसद हम उससे हासिल करें। मैम, पिछले 50 सालों से वही रेंट दिया जा रहा है जो उनका आज से 50 साल पहले आप अगर जाएंगे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकर वो वही रेंट दे रहे हैं। क्या उस रेंट को बढ़ाया जाएगा? वक्फ बोर्ड जो है इस चीज को किस तरीके से देखता है? देखिए जनाब, हम आपको कहेंगे जी हमारा रेंट असेसमेंट कब का हो चुका है और हमने पूरे जम्मू कश्मीर में वो लागू किया है। अभी जब हम आपके सामने ही शॉपिंग कम्प्लेक्स में गए तो हमने उनसे पूछा आपका रेंट क्या है, क्योंकि हम जब जहां भी जाते हैं वहां हम अपने लोगों से मिलते हैं। हमारा गर्ज है कि हम किसी को बेरोजगार नहीं करें, लेकिन उनको भी ये चाहिए कि वक्फ का नुकसान जो होता आ रहा है इन 50 सालों में,
انہوں نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہے، جس پہ وہ روزگار کما رہے ہیں اور اس روزگار کو وہ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، دکانوں کا کرایہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایسا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھر بنائے گئے ہیں اور وہ بھی وقف زمین پہ ہے، اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ابھی کوئی رینٹ ڈیڈ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب ہم مکان تو ڈھا نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا وہ مقصد نہیں ہے، مگر ہمارا یہ مقصد ہے کہ وہ آئیں، وقف کے ساتھ بات کریں، ہمارے حکام کے ساتھ، ہمارے آفیسرز کے ساتھ بات کریں، ایک باضابطہ ایک رینٹ ڈیڈ اور ایک لیز مقرر ہو جائے تاکہ وہ بھی لیگل ہو جائیں، اور جنہوں نے 50 سال سے وقف کو لوٹا ہے ان کو بھی خیال ہونا چاہیے، باور ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی گناہ ہے، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ کا پیسہ، یہ ڈپارٹمنٹ کی زمین ہے۔ جیسے یہاں پہ خود ہی نام کرا ہے اوقاف، پتہ نہیں مسجد کمیٹی، اور جو یہ کمیٹیاں ہیں ہم نے پوری جموں کشمیر میں بین کر دی ہے، اور اب کوئی جموں کشمیر میں کوئی مسجد کمیٹی تو نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ وہی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، لیکن ہم نئے سرے سے کمیٹیاں بنائیں گے، تشکیل دے دیں گے تاکہ وہ نئے سرے سے کام کریں۔ لگاتار اینٹی انکریجمنٹ کا کام جو ہے وہ شروع ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں، سری نگر سے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کس چیز سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کیا اینٹی انکریجمنٹ کا کام جو ہے کہیں نہ کہیں غریب عوام بھی اس آڑ میں آ رہی ہے؟ اور ریسنٹلی ایل جی منوج سنہا صاحب کا بھی یہ ایک بیان سننے کو ملا ہے کہ جو اینٹی انکریجمنٹ کا کام ہے وہ نہیں رکنے والا ہے، وہ پھر سے شروع ہوگا۔ جو بھی مافیا ہیں ان سے جو ہے زمین واپس لی جائے گی، مگر یہی زمین جو ہے ہم ان علاقوں میں دے دیں گے۔ اگر کشمیر کی بات کریں تو انہوں نے سری نگر کا نام لیا ہے کہ سری نگر میں یہ زمین دی جائے گی، جن لوگوں کے پاس قبرستان نہیں ہوگا ان کو جو ہے قبرستان کے لیے زمین دی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہاں تک یہ بات جو ہے صحیح لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جو بھی سرکار فیصلہ لیتی ہے وہ سوچ سمجھ کر لیتی ہے۔ جب انکروچ ہوا ہے، جیسے ہم اپنی بات کہیں گے کہ ہم ہی آج آئے وقف کی زمین کو ڈھونڈنے کے لیے، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وقف کی زمین کو انکروچ کیا گیا ہے، اس کو قبضہ کیا گیا ہے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں وقف کی زمین واپس چاہیے۔ اسی لیے سرکاری زمینوں پہ جہاں جہاں قبضہ ہوا ہے وہاں سرکار وہ واپس اس لیے لے رہی ہے تاکہ وہاں پہ لوگوں کے لیے ہاسپٹل، سکول، پلے گراؤنڈ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمیں پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب جب ہم نے سرکاری زمین رکھا ہی نہیں تو پلے گراؤنڈ کہاں بنے گا؟ کوئی تو اپنے سے ایک مرلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرکار کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ ہاں، کہیں کہیں اگر غریب، اس میں تو ایل جی ایڈمنسٹریشن نے پورا واضح کر دیا کہ کسی غریب کو چھیڑا نہیں جائے گا اور کسی کو ایسے ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ ویسے ہی ہو رہا ہے، آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں گے کسی غریب کو چھیڑا گیا ہو۔ ریسنٹلی جو ہے عمر اللہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے اگر ملٹنسی کی بات کریں تو جن گھروں کے بھی ملٹنسی میں انوالو تھے یا ان کے کوئی ریلیٹیو ملٹنٹ تھے، ان سے جو ہے اب ان کی پراپرٹی جو ہے وہ چھینی جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کیا قصور ہے ان لوگوں کا کوئی ملٹنسی میں انوالو تھا؟ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ اگر کسی کی غلطی ہے، کسی کی غلطی کی وجہ سے ان کے آگے جو نسلیں چل رہی ہیں ان کو تو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے نا؟ آپ نے عمر عبداللہ صاحب کی ٹویٹ کی بات کی تو ابھی ہمیں نہ ہم نے عمر صاحب کا یہ ٹویٹ پڑھا، نہ ہی ایل جی ایڈمنسٹریشن کا جو یہ حکم نامہ آیا ہے، نہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ ہم دوروں میں ہی ہیں، اپنے وقف کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب عمر صاحب جو بھی بولتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں لیڈر ہیں، ان کو تو کچھ نہ کچھ بولنا ہے۔ جب ان کے ٹائم پہ ہمارے نوجوان مارے جاتے تھے اور خون ناحق بہایا جاتا تھا انہی گورنمنٹوں میں، دونوں گورنمنٹ جیسے بھی رہی، کانگریس رہی، این سی رہی، پی ڈی پی رہی، تو آپ دیکھتے ہیں جموں کشمیر میں جو بھی آج یہ جو خمیازہ، اگر ایسا حکم نامہ بھی ہے، یہ خمیازہ ہم انہی گورنمنٹوں کا بھگت رہے ہیں، کیونکہ انہی نے ہی ہمارے نوجوانوں کو اکسا کر، پریشان کر کے موت کے منہ تک پہنچایا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ نوجوان غلط راہ پہ چلے گئے۔ ہمیں یاد ہے 2010، 2016، 2008 جب ہمارے نوجوان صرف قبرستانوں تک پہنچائے ان لوگوں نے، اور ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ 2019 کے بعد اب یہ ٹویٹ ماسٹرز ہیں تو ٹویٹ کرتے رہے۔ وقف بورڈ کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چینجنگ آئی ہے؟ پچھلی سرکاریں تھی کہ کمیاں رہی تھی، جب
آپ لوگوں کی سرکار آئی تو کیا کچھ اس میں ایڈ آن کیا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی سرکاروں سے جو ہے وہ کمیاں رہ گئی تھی وہ کب میں؟ دیکھیے دیکھا جائے تو آپ اپنے ڈوڈا کی ہی بات کریے. اگر یہاں 75 سال میں کبھی کہیں پہ فاؤنڈیشن لگا ہے یا وقف کے بارے میں کچھ کیا ہو یا معلوم ہو کسی کو وقف کیا ہوتا ہے تو پھر میں کہوں کہ میں نے کچھ نیا کیا ہے. اگر ہے نیا تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بھائی ساتھ ساتھ رہے, پہلی بار ہی وقف کے لیے ڈوڈا میں کچھ کیا گیا, آپ بہتر گواہ ہے. اور جب گواہوں کے سامنے میں بات کروں تو اچھا نہیں لگے گا, آپ گواہی خود ہی دیں گے. رمضان کا 10 مہینہ آ رہا ہے تو وقف بورڈ کس طریقے سے اس چیز کو دیکھتی ہے؟ کیا لوگوں کے لیے انتظامات کیے جائیں گے؟ کیا کچھ سرپرائز دیا جائے گا رمضان کے لیے وقف بورڈ؟ ہماری جو میٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہے جموں کشمیر وقف بورڈ کی, کیونکہ وقف بورڈ تو ایک ہی ہے جموں کشمیر میں, یہاں پر تو وقف کا ابھی نام ہی نہیں تھا, آج ہی اب لگ رہا ہے کہ ہر جگہ ہو رہا ہے. ہم نے باضابطہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور ہم کل شری نگر بھی جائیں گے, وہاں پھر سے حکام کے ساتھ, اور یہاں بھی آج ڈی صاحب کو بتا دیں گے, کیونکہ بجلی پانی سب سے بڑی بات رہتی ہے. روزوں میں افطاری اور سحری کے ٹائم بجلی ہونا بہت لازمی ہے, اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اشیاء ہیں, ان پہ قیمت جو ہے اعتدال میں رہے. اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جیسے سحری کے ٹائم پہ اور افطاری کے ٹائم پہ مسجدوں میں جو ہمارا بجلی کا نظام ہے وہ بھی صحیح رہنا چاہیے. لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے جناب خطے کے دورے میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ سے بڑی امیدیں لگا جی بالکل, میں یہی کہوں گی کہ میں نے یہاں پہ جو لوگوں میں اخلاق دیکھا, محبت دیکھی, اور ابھی بھی سارے لوگ جو ہمیں صبح سے ملے کہا کہ ہم بیکورڈ ہیں, ہمارے لیے کچھ کیا نہیں گیا, تو مجھے بڑا افسوس ہو گیا کہ کیا 75 سالوں میں یہ لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ہم تو سوچتے تھے کہ یہاں سے چیف منسٹر بھی رہے ہیں, بڑے بڑے منسٹر رہے ہیں, تو یہاں پہ تو کوئی غم اور پریشانی کی بات نہیں رہی ہوگی, لیکن ایسا کچھ ہم نے نہیں دیکھا. ہم تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ آیا ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم اپنے لوگوں کو وہ محبت اور وہ ساری چیزیں دے پائیں جو ہمارے تک ہیں. باقی سرکار سے بھی ہم امید کریں گے کہ یہاں کی پریشانیوں کو دور کریں. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید رکشنا اندرابی, منسٹر آف اسٹیٹ ہے. ان سے جو ہم نے خاص بات چیت کی ہے. آپ کی رائے کیا ہوگی اس سب پہ؟ آپ اپنی رائے بھی ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اسٹیٹ ٹائمز.